अस्सलाम वालेकुम। तलाश के साथ हाजिर अनीक नाजी। आज जिस सवाल के जवाब की हम तलाश करेंगे वो सवाल है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उससे निपटने के लिए हमारी तैयारियां क्या हैं। यानी दहशतगर्दी की एक जंग 16 साल से चल रही है। पाकिस्तान का कोई शहर इससे महफूज नहीं, कोई गांव उससे महफूज नहीं। और हम सब ये जानते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली फोर्स है वो पुलिस का महकमा होता है। अब पाकिस्तान की चारों सूबों में जो पुलिस है उसमें सियासी मुदाखलत किस हद तक है और इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए हमारी पुलिस कितनी बाख्तियार है, कितनी मॉडर्न है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन पंजाब में एक नई बहस अब छिड़ पड़ी है कि यहां पे एक नई काउंटर टेररिज्म फोर्स बनाई जा रही है और इस जो फोर्स के मातहत जो है इतलात ये है कि एलीट फोर्स और स्पेशल ब्रांच पंजाब पुलिस से लेकर इसको दे दी जाएगी और काउंटर टेररिज्म जो है डिपार्टमेंट ये महकमा दाखिला के सुपुर्द हो गया। और खबरें ये हैं कि पुलिस अफसरान में इस हवाले से खासी बेचैनी पाई जाती है। इस पर एजाज हैदर साहब लिख चुके हैं, एयाज मीर साहब लिख चुके हैं, सलीम साफी साहब ने भी आज लिखा है। सवाल यह है कि इस तरह की बेचैनी के साथ अगर पुलिस ऑफिसर भी बेचैन है तो फिर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कितनी वो मौसर तौर पर लड़ेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू को शुरू करने से पहले, मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले आपको दिखाते हैं पाकिस्तान के चारों सूबों में पुलिस के बारे में कुछ हकायक इस रिपोर्ट में। 1861 में बनने वाले पुलिस निजाम को अंग्रेजों ने अमन अमान को कायम रखने और रेवेन्यू जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। क़याम पाकिस्तान के बाद इस निजाम में इस्लाहात की जरूरत को महसूस करते हुए फरवरी 1948 में कराची पुलिस को जदीद खुतूत पर उस्तवार करने के लिए सिंध असम्बली ने एक बिल पास किया। 1999 में परवेज मुशर्रफ हुकूमत ने पुलिस रिफॉर्म्स का टास्क कौमी तामीर नौ ब्यूरो को दिया, जिसने मार्च 2002 को पुलिस ऑर्डर मुतारिफ करवाया और 1861 का पुलिस एक्ट खत्म कर दिया गया। 2002 के पुलिस एक्ट से इंतजामी तब्दीलियां तो हो गई, लेकिन पुलिस फोर्स की तरबियत, थानों में मौजूद सहूलतों, जदीद कंप्यूटराइज्ड आलात और हथियारों की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। पंजाब पुलिस तादाद 1,77,699, बजट 43,000 मिलियन, पुलिस स्टेशन 637। सिंध पुलिस तादाद 71,133, बजट 24,900 मिलियन, पुलिस स्टेशन 440। बलूचिस्तान पुलिस तादाद 32,199, बजट 3,500 मिलियन, पुलिस स्टेशन 84। KPK पुलिस तादाद 53,650, बजट 9,677 मिलियन, पुलिस स्टेशन 218। पुलिस के महकमे काउंटर टेररिज्म को इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स में जम करते हुए महकमा दाखिला के जरिए इंतजाम करने की वजह से पुलिस अफसरान और पंजाब हुकूमत के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स के इख्तियारात का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। पुलिस अफसरान ने मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन की मोहलत दे दी। बाज़ अफसरान ने मुतालबात मंजूर न होने पर इज्तमाई इस्तीफों की तजवीज़ भी पेश की है। दूसरी तरफ पुलिस अफसरान के मुकाबले में DMG एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप भी मुतहर्रिक हो गया है। उनका कहना है बेशतर ममालिक में पुलिस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत होती है, इसलिए पाकिस्तान में भी पुलिस को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के मातहत कर देना चाहिए। जी, गुफ्तगू में शिरकत के लिए हमारे साथ तशरीफ फरमा है लाहौर स्टूडियो में जनाब शौकत जावेद साहब, साबिक आईजी पंजाब। हमारे साथ तशरीफ फरमा है जनाब ज़हीम कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक, बहुत फाल स्पीकर हैं, आप इन्हें जानते हैं। और पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब, दाखिली और सलामती अमूर और खारजी अमूर के माहिर हैं। तीनों मेहमानों को वेलकम करता हूं, तीनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमें वक्त दिया। गुफ्तगू का आगाज करता हूं जनाब शौकत जावेद साहब से। शौकत जावेद साहब, आप सबसे ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हैं कि आप जाहिर है कि साबिक आईजी हैं, आपसे ज्यादा टेक्निकली कोई नहीं जानता पुलिस के मामलात को। फरमाइएगा कि ये जो नई प्रपोजल्स हैं और ये पुलिस अफसरान की बेचैनी है, आप इस प्रपोजल के पे यानी ये बेचैनी क्यों हो रही है? जी, अनीक साहब, पहली बात तो यह है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये मशवरा किसने दिया और क्यों दिया गया। मुझे तो कोई ऐसी याददाश्त में नहीं बात आती कि पार्लियामेंट में ये चीज़ डिस्कस की गई हो, किसी पार्लियामेंट की कमेटी में डिस्कस की गई हो, कहीं कैबिनेट में ये बात डिस्कस की गई हो, सूबे लेवल पे या मरकज़ के लेवल पे। हमारे इतलात के मुताबिक चंद एक ब्यूरोक्रेट्स ने वहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ब्रीफिंग दी और उसमें यह फैसला करवा लिया गया। दूसरी बात यह आती है कि क्या मौजूदा जो मैकेनिज्म है काउंटर टेररिज्म का पंजाब में, जो 2010 में मर्ज वजूद में आया था, और ये भी एक उस वक्त के चीफ सेक्रेटरी साहब जो नासिर खोसा साहब थे, उनकी सरकर्दगी में एक कमेटी बनी थी और उसने बहुत मेहनत करके इसकी सिफारिशात मुरतब की थी
اور تب یہ محکمہ مارز وجود میں آیا تھا. انہوں نے کہا تھا اس کے اندر 7 اس کے سیکشنز ہوں گے یا اس کے شعبے ہوں گے. اس کے اندر کیا ان سفارشات پر عمل درآمد ہو گیا اور کیا اس محکمے نے پرفارم نہیں کیا؟ اگر اس بات کو آپ گنگال کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک تو ان سفارشات پہ عمل ہی نہیں کیا گیا اور دوسرا اس محکمے نے پرفارم کیا ہے. جتنے بھی بڑے دہشت گردی کے کیسز ہیں ان میں یا تو اس محکمے نے پیشتر اس کی اطلاع دے دی، یہاں تک کہ جب جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا تو انہوں نے آدمی کا نام تک بتا دیا کہ ڈاکٹر عثمان اس کے سربراہ ہوں گے اس گروپ کے جو وہاں پہ حملہ کرے گا. اور اسی طریقے سے تمام اہم معاملات جو ہیں جس میں شوکت جاوید صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اس پرپوزل پہ بے چینی کیوں ہے؟ مطلب کاؤنٹر ٹیررزم فورس اگر بن رہی ہے اس میں برائی کیا، خرابی کیا؟ اس میں برائی اس واسطے ہے کہ اس کا ایک جو فیصلہ اس میں کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا کہ نہ تو پولیس کا کوئی افسر اس میں شامل کیا جائے گا اور نہ ہی پولیس کا پریمیسز شامل کیا جائے گا، اور یہ ایک علیحدہ سے محکمہ ہوگا جو کاؤنٹر انسرجنسی کے ماہر یا تجربہ کار آرمی آفسرز پہ اور جوانوں پہ یا جو ایس ایس جی کے ٹرینڈ ہیں ان پر مشتمل ہوگا، اور اس کا پولیس کے محکمے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دنیا میں اس طرح کی کوئی مثال موجود ہے کہ جہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم یا اینٹی ٹیررزم کا محکمہ جو ہے پولیس کے علاوہ کوئی اور سر انجام دیتا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا موجودہ محکمہ فیل ہو گیا ہے؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو یہ نیا محکمہ مارز وجود میں آئے گا یہ تو کاؤنٹر انسرجنسی کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہیں. کیا پنجاب میں کوئی انسرجنسی ہو رہی ہے؟ تو جواب اس کا نفی میں ہے کہ پنجاب میں تو کسی جگہ پہ انسرجنسی نہیں ہے، اور اگر انسرجنسی ہو رہی ہے تو وہ تو صرف فاٹا میں ہے یا بلوچستان کے بی ایریاز میں ہے. باقی تمام زعیم قادری صاحب کو میں انکلوڈ کروں گا، باقی تمام جگہوں پہ تو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دہشت گردی کو تو پولیس کا محکمہ ہی ہے ساری دنیا میں. جی میں زعیم قادری صاحب کو یہاں انکلوڈ کروں گا. جی فرمائیے گا زعیم قادری صاحب، ساری گفتگو آپ نے سن لی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کی یعنی چند بیوروکریٹس کی پریزنٹیشن جو ہے اس سے متاثر ہو گئی. کیا اعتراضات کا کیا جواب ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. شوکت بھائی بڑے کمپیٹنٹ آفیسرز میں ان کا شمار ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ از این اتھارٹی، لیکن میرے خیال میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً ایک ایسی علیحدہ فورس کریٹ کی جائے جو ٹیررزم، جو کہ یقیناً ایک نئی جہد ہے کرائم میں پچھلے 10 سال میں پاکستان میں آئی، اور یہ بات پولیس کے آفیسرز بارہا کہتے رہے کہ ہم ٹرینڈ نہیں ہیں ٹو کنفرنٹ دس پرٹیکولر موڈ آف کرائم. تو جب یہ بات بار بار آتی گئی تو بہت سارے لوگوں نے اس پہ ڈسکشن کی. یہ ڈسکشن بہت دیر چلی اور یقیناً ہماری پولیس گیٹ اپ نہیں تھی کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے. اس میں اویلیبل ریسورس کا بھی قصور تھا، اویلیبل لیک آف ٹریننگ کا بھی قصور تھا. لیکن جب ایک کانسیپٹ کریٹ ہو گیا تو یہ یقیناً اسی طرح ہی ہے جس طرح رینجرز ہیں یا آرم فورسز آف پاکستان ہے. اس پہ اتنا پرٹرب نہیں ہونا چاہیے میرے خیال میں پولیس سروس کو، کیونکہ یہ ایک علیحدہ کانسیپٹ کریٹ کیا جا رہا ہے. آج شوکت بھائی وڈ بیئر می آؤٹ ہیئر، دنیا کے تمام مہذب ممالک جس میں ڈینمارک، ناروے اور دیگر ممالک شامل ہیں، وہاں پہ پولیس اب باہر سڑکوں پہ نظر نہیں آتی. انہوں نے اپنے تمام تر معاملات شفٹ کر دیے ہیں سیکرٹ سروسز کے پاس، اور وہ پلین کلوتھ میں لوگ موجود ہوتے ہیں جو نشاندہی کرتے ہیں، جس سے بہت بڑا افیکٹ یہ ہوا کہ لوگوں کو کمفرٹیبلٹی ہو گئی کہ دیکھیں جی اب دس از ناٹ اے پولیس اسٹیٹ، ہر جگہ پولیس نہیں کھڑی اور ہر جگہ پولیس. یہ بات میرے خیال ہے زعیم قادری صاحب آپ کی باتیں تو درست ہیں، لیکن یہ بات میرا خیال ہے موضوع سے ذرا ہٹ رہے ہیں. میں آپ سے مزید میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. ابھی کمرشل کا وقت آنے والا ہے. حسین شہید سہرورتی صاحب کو میں انکلوڈ کروں گا. اس سے پہلے سہرورتی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یعنی جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو دہشت گردی سے نمٹنے کی جو پالیسی ہے، آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ سنجیدہ ایفرٹ ہے؟ اس میں ہوم ورک انوالو ہے؟ ہاؤ ڈو یو ویو دس؟ انیک، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قوموں کے اوپر جب برے اوقات آتے ہیں تو وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ریفارم کرتی ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی اصلاح کرتی ہیں. تو جوں برے اوقات آتے ہیں اسی کے لحاظ سے ان حالات کو نمٹنے کے لیے مختلف قسم کے ڈپارٹمنٹس بنائے جاتے ہیں. آپ امریکہ کو دیکھ لیجیے، اس کا ہوم لینڈ سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ 9/11 کے فوراً بعد بن گیا. یہاں پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو پولیس سے یہ اختیارات لیے جا رہے ہیں میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نیا ڈپارٹمنٹ بن رہا ہے اور اس کو خاص طور سے وہ اس چیز کے لیے بن رہا ہے کہ ٹیررزم کو کاؤنٹر کیا جائے، یہ تو بڑی خوشائن بات ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر کون کون سے سٹیک ہولڈرز انوالو ہیں. اس وقت ٹیررزم کو کاؤنٹر افیکٹولی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ لیک آف کوآرڈینیشن. مختلف اداروں کے درمیان میں کوآرڈینیشن نہیں ہے. یعنی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے اگر ایسا ہو جائے کہ پولیس کو
کچھ نہ کچھ آرمی کی ایکسپرٹیز بھی مل جائیں اور خفیہ ادارے جن میں کہ آپ کا آئی بی ہے, جب آئی ایس آئی ہے, آپ اسی لحاظ سے جو مزید اسپیشل برانچ ٹائپ کے جو ادارے ہیں وہ مزید افیکٹو کر لی جائیں اور ان تمام کی ایک کامن یونٹ بنا دی جائے, اور اس کامن یونٹ کا نام اگر آپ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ رکھ دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا زبردست قسم کا ایفرٹ ہوگا. اور یہ ایک ارتقائی عمل ہے انیک, یہ تو کسی صورت میں آپ روک نہیں سکیں گے. جو برے حالات آئیں گے یا اچھے حالات آئیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نئے ڈپارٹمنٹ بناتے جائیں گے اور عوام کو جو ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا فینامنا جو ان کو دیکھنے کو ملے گا. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اگر آپ کاؤنٹر ٹیررزم کا نیا ڈپارٹمنٹ بناتے ہیں اور پھر وہ پولیس سے لے لیتے ہیں اور کسی اور ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں, یہ بذات خود اس چیز کی نیگیشن ہے. ہاؤ ایور ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ کیا پولیس ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب رہی؟ بدقسمتی سے اس کا جواب منفی میں ہے, پولیس بھی تو ناکام رہی ہے. تو ایسی صورتحال میں رکھیں گے شوکت جاوید صاحب کے سامنے اور زعیم قادری صاحب کے سامنے اس کا مسئلہ دیکھ لیں. جی ویلکم بیک. سوال کرتے ہیں جی, میں ابتدا کروں گا شوکت جاوید صاحب سے. جی آپ نے گفتگو سنی زعیم قادری صاحب کی بھی اور حسین شہید سہروردی کی بھی. اچھا اب معاملہ یہ شوکت جاوید صاحب کہ اس میں اعتراض آپ کے جو ہیں, جو آپ نے گفتگو ساری سنی, میں اسے کیا دہراؤں, آپ خود ہی بتائیے کہ اس پہ اعتراض پھر کیوں ہے آپ کو اگر ایک نئی اینٹی ٹیررزم فورس بنے جائے؟ دیکھیں جی, جیسے حسین صاحب نے فرمایا اور زعیم قادری صاحب نے فرمایا, دونوں کا بہت احترام ہے. امریکہ میں جو ہوم لینڈ سیکورٹی بنی ہے وہ چند ایک محکموں کو, جو پولیس کے ہی محکمے تھے مختلف ڈپارٹمنٹ سے, ان کو مرج کر کے بنایا گیا اور اس کا کام صرف انٹری اور ایگزٹ کو کنٹرول کرنا ہے. وہ نہ تو کوئی مقدمے درج کرتی ہے, نہ ہی کوئی تفتیشیں کرتی ہے, لیکن نہ ہی وہ کوئی فوج سے بندے لیے گئے ہیں نئے بندے. وہ ایگزسٹنگ فورسز کو مکس کر کے کوآرڈینیشن کے لیے ایک کمانڈ میں دے دیا گیا ان کو. اسی طرح سے امریکہ میں جو کاؤنٹر ٹیررزم کا تمام کام ہے وہ ایف بی آئی اور مقامی پولیس ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں, اور امریکی حکومت نے 9/11 کے بعد 104 جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز بنائی ہے ایف بی آئی اور مقامی پولیس پر مشتمل پورے ملک کے لیے, جو ٹیررزم کو کنٹرول کرتی ہیں ملک کے اندر. جہاں تک برطانیہ کا سوال ہے, برطانیہ میں یہ تمام کام تمام ملک کے لیے لنڈن میٹروپولیٹن پولیس کو دیا گیا ہے, اور اس کا جو کاؤنٹر ٹیررزم کا شعبہ ہے وہ وہیں کے چیف کانسٹیبل کو رپورٹ کرتا ہے. لیکن چونکہ وہ لندن کے لیے پولیس ہے اور وہ کام اس کو کرنا پڑ رہا تھا تمام ملک کے لیے, تو اب برطانوی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک نیشنل کرائم ایجنسی بنائی جائے گی اگلے سال سے, اور یہ کام اس کو سونپ دیا جائے گا, اور وہ بھی پولیس کا ہی ایک محکمہ ہوگا. آپ نے اگر کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک علیحدہ محکمہ بنانا ہے تو وہ پولیس کا ایک محکمہ بنا دیجیے, علیحدہ کر دیجیے اس کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پولیس کا کوئی افسر اس میں شجر ممنوع ہے اور پولیس کا کوئی بھی پریمیسز جو ہے وہ اس میں شجر ممنوع ہے, یہ بات کو مناسب نہیں لگتی. جو پولیس کے افسران ہیں وہ ایک بہت ہی سخت پروسیس سے گزر کر سینٹرل سپیریئر سروسز کا ایگزام دے کر وہ اس میں سلیکٹ ہوتے ہیں. وہ کوئی ایرے گہرے نہیں ہے کہ ان کو اس طرح سے آپ اتار کے پھینک دیں. جی زعیم قادری صاحب دیکھیں جی, ایک تو شوکت جاوید صاحب نے جو فرمایا کہ یہ شجر ممنوع ہوگا پولیس کے آفیسرز کے لیے اور پولیس کے ساتھ نہیں ہے, مطلب بالکل نہیں ہے, وہ بالکل نہیں ہے. میں بالکل اگری کرتا ہوں ان سے, وہ بالکل ایرے گہرے نہیں ہے. ان کا بھی ایک ایکسپیرینس ہو گیا نا 10 سال کا, تو اگر وہ, میرا نہیں خیال کہ اس میں اتنی کوئی ٹائٹ بات ہونی چاہیے کہ وہ آ ہی نہیں سکتے, یا ریٹائرڈ آفیسر سے, اگر ریٹائرڈ آرمی آفیسر سے ہیلپ لی جا سکتی ہے تو سینئر لوگ جو 10 سال 12 سال سے اس نظام کو دیکھ رہے ہیں, انہوں نے ایکسپیرینس حاصل کیا ہے, ان کو بھی بیچ میں لانا چاہیے, لایا جانا چاہیے میں تو کہوں گا. لیکن جب آپ کانفلکٹ میں آتے ہیں نا تو پھر یقیناً یہ بات غلط ہو جاتی ہے. عرض یہ ہے کہ ایک محکمہ بن رہا ہے, اس محکمے میں تو بلکہ یہ بات آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ میری یہ رائے ہوگی کہ وہ پولیس آفیسر جنہوں نے 10 سال اس کرائم کے سسٹم کو کنفرنٹ کیا ہے, ٹیررزم کو, ان سے رائے لی جائے, ان کو بھی بیچ میں لایا جائے اور اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو یہ تو ایک بات ہوگی. لیکن پولیس آفیسر جو ایگزسٹ کر رہے ہیں ان کو لا کے یہاں لانا, وہ ڈپلیکیشن آف ورک ہو جائے گی میرے خیال میں. دیٹ وڈ بی رانگ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہوتی ہے اسینشل سروسز. جب آپ اسینشل سروسز میں ہوتے ہیں تو آپ, میں جو سن رہا ہوں آپ کی, میں نے جو آپ نے گفتگو کی پہلے اس سے بھی میں نے کچھ اندازہ لگایا کہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں لوگ بڑے وہ, تو میرا نہیں خیال کہ یہ بات درست ہے. اسینشل سروسز کو بہرحال اکارڈنگ ٹو دی لا بہیو کرنا ہے, ان کو کرنا چاہیے. بہت زیادہ ضروری ہے. جاوید صاحب کا ایک پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ہے پارلیمنٹ میں کوئی اتنا بڑا فیصلہ جو ہے, یعنی یہ چند بیوروکریٹس کی وجہ سے ان کے زیر اثر آ کے کر دیا گیا, مطلب اس کو کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی, کیبنٹ میں نہیں ہوا, کیبنٹ میں نہیں ہوا, مطلب کیبنٹ میں بھی نہیں ہوا. جب پالیسی اسٹیٹمنٹ, جو پالیسیز بنتی ہیں تو اس میں انیشلی یقیناً آپ اسی طرح کی بات کرتے ہیں,
اور یہ جائے گا پھر اگر اس کو آپ نے لیگل شکل دی جب جائے گی تو یہ جائے گا پارلیمنٹ میں اس کے بعد اور وہیں سے پروو ہوگا انشاءاللہ تعالی. بٹ لیٹ می ٹیل یو دس, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں آج ٹیررزم جو ہے جہاں بھی ہے ان فیشن ان ووگ, وہاں پر محکمے جو ہیں وہ ان کی ایک تو ریسورس بلڈنگ ہوئی ہے بہت زیادہ, اور اس ریسورس بلڈنگ کے لیے ایک علیحدہ نظام کریٹ کیا گیا ہے تاکہ اس ریسورس بھی جو ہے آپ نے پرووائڈ کرنے ہیں. ہم کریں گے وہ لاجسٹک سپورٹ اور وہ ٹریننگ اور وہ انفوز جو پوری دنیا میں آج یوز کی جا رہی ہیں وہ استعمال کی جائے. ایک آفیسر جو پولیس کی فیلڈ سے آئے گا اس کو پھر وہ ٹریننگ دی جائے گی, پھر وہ 4 مہینے بعد واپس چلا جائے گا. میں یہاں پہ حسین شاہی سربراہ کو انکلوڈ کروں گا. میں آپ سے آپ کی یعنی گفتگو کا بڑا احترام ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اگر موجودہ پولیس سروس کی جو حالت ہم دیکھ رہے ہیں, جو ریسورسز اس کو دیے گئے ہیں, وہ شوکت جاوید صاحب بتائیں گے وہ کتنے ہیں اور کتنے ناکافی ہیں, اور ایک نئی فورس بنا کے پھر اس کو کہاں سے ریسورسز اس کے انتظام کہاں سے آئیں گے. پولیس کی اور پھر بھی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. جی حسین شاہی سرورتی صاحب جی, آپ نے شوکت جاوید صاحب کی ساری گفتگو سنی, آپ نے جو دلائل دیے تھے انہوں نے اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ہوم لینڈ جو سیکورٹی. جی حسین سرورتی صاحب دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں شوکت صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر پولیس سے کاؤنٹر ٹیررزم کا ڈپارٹمنٹ لے لیا جاتا ہے تو یہ اس کو ڈی مورلائز کرنے کے برابر ہوگا, یعنی یہ ان کو ایک طرح کا امپریشن دینے کے برابر ہوگا کہ آپ اس میں ناکام ہو گئے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. نمبر 1 بات. نمبر 2 یہ کہ خیبر پختونخوا میں جہاں تک میری معلومات ہوئی ہے, ابھی تک میں نے جو معلومات کی ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس ہی کے پاس موجود ہے اور اس کا ایک زبردست قسم کا سیٹ اپ جو ہے وہ چل رہا ہے. میں اس وقت جس چیز کی طرف فوکس کر رہا ہوں وہ اس سے تھوڑا سا آگے ہے. وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ کاؤنٹر ٹیررزم جو ملک کے اندر اندرونی جو معاملات میں سے ایک ہے وہ نہ صرف پولیس کے پاس رکھا جائے, بلکہ بہت سے وہ ادارے جو پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کاؤنٹر ٹیررزم ناکام ہو رہا ہے, ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں, بجائے اس کے کہ ان اداروں کو یہ پورا کا پورا پروجیکٹ ان اداروں کو جا کر دے دیا جائے. جو کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان آرمی کے بارے میں بہت سے زیادہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آرمی آفیسر کو زیادہ سے زیادہ ریکروٹ کیا جائے گا اور وہاں پر ایک کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جائے گا جو پولیس سے لے لیجیے گا. یہ بہت غلط ہوگا. نمبر 1. نمبر 2, کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی ہے ابھی تک پولیس اس کو استعمال نہیں کر پا رہی ہے, اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ باقی ادارے کو تعاون نہیں کریں. انفارمیشن ہے, سرویلینس ہے, انٹیلیجنس ہے. ابھی تک آپ امیجن کیجئے پولیس والے وہ CCTV کیمرے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں, یعنی یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ابھی تک ان سے اتنی دور ہے. جتنا کچھ وہ کر سکتے ہیں اور جتنا کچھ انہیں پرووائڈ کیا گیا وہ سب کچھ استعمال ہو رہا ہے. وقت کا تقاضا کیا ہے, ان تمام چیزوں کو کسی طریقے سے اس مین سٹریم میں لایا جائے جو پولیس کی ضرورت ہے. ہم پولیس سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ہر طرح سے جو ہے ہماری سیکیورٹی کرے, دوسری طرف ہم اس کو دینے سے کچھ بھی جو ہے وہ قاصر ہو رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے جی, مجھے بڑی حیرت ہے, پشاور بم ڈسپوزل اسکواڈ کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہیں. اچھا, اب وہاں خیبر پختونخوا میں جو پولیس کی حالت ہے اور امن و امان کی اور دہشت گردی کی جو آگے اب آنے جا رہی ہے, خود عمران خان صاحب کو جان کی دھمکیاں مل چکی ہیں, پریس کانفرنس کر چکے ہیں, لیکن وہ مہنگائی کے خلاف دھرنا جلوس احتجاج یہاں لاہور میں کر رہے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. ہم کوشش کریں گے تحریک انصاف کے کسی دوست سے رابطہ اور وہ پوزیشن اپنی اس پہ واضح کرے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں یعنی کیسے دیکھا جا رہا ہے حکومت کی, جو کہ لوگ مطمئن ہیں پشاور میں, وہاں کی پولیس مطمئن ہے؟ دیکھیے, پولیس کے لحاظ سے جہاں تک بات میں آپ کو بتاؤں تو میرا یہی خیال ہے کہ پولیس یہاں پر اپنی بیسٹ ایفرٹس کر رہی ہے کہ سچویشن کو کنٹرول میں رکھے اور اس ٹیررزم کو کس طریقے سے کاؤنٹر کر سکے. ہر فوجی, ہر سپاہی, ہر آفیسر, جتنے لوگوں سے میرا جو ابھی تک واسطہ پڑا ہے وہ اسی چیز کے لیے کنسرن ہے اور اسی چیز کے لیے وہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عوام بھی ان کے ساتھ ہیں, وہ بھی یہی سمجھ رہے ہیں کہ پولیس بہت برے طریقے سے خاص طور سے خیبر پختونخوا کی متاثر ہوئی ہے, خاص طور سے ان کے اوپر دہشت گردی. یعنی تحریک انصاف کی حکومت جو پشاور میں خیبر پختونخوا میں ہے وہ پولیس کو کس حد تک یعنی اکوپڈ کر رہی ہے, ویل اکوپڈ کر رہی ہے؟ سوال میرا یہ تھا جو میں آپ سے آپ کی رائے لوں گا اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شوکت جاوید صاحب فرمائیے گا کہ آپ کو تو یعنی خود کام کرنے کا بطور آئی جی آپ کو تجربہ ہے موجودہ جو سی ایم ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, یہ فرمائیے گا کہ یعنی ریسورسز کی زعیم قادری صاحب بات کر رہے ہیں, یعنی ایک نئی فورس بنائی جائے گی اور اس کو اکوپ کیا جائے گا, ظاہر اس کے لیے بجٹ پیسہ, تو موجودہ پولیس جو ہے یہ کتنی سہولیات دی گئی ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے, اس کو کتنا ویل آرگنائز کیا گیا ہے, اس کو کتنا پیسہ دیا گیا ہے, کتنی سہولتیں دی گئی ہیں؟ جی, جب میں آئی جی پنجاب تھا تو میں نے یہ کیس پلیڈ کیا اور چیف منسٹر صاحب نے بہت مہربانی کے ساتھ انہوں نے اس چیز میں سپورٹ کی. تمام لوگ اس چیز کے مخالف تھے, لیکن چیف منسٹر صاحب نے
ہی اسٹوڈ فاسٹ اور انہوں نے کہا کہ نہیں پولیس کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے اور انہوں نے ان تنخواہوں کو ڈبل کیا اور آج ایک کانسٹیبل پہلے دن سے ہی کوئی 16-17 ہزار روپے اس کو سیلری ملتی ہے. آج جو نئی فورس بنائی جا رہی ہے اس میں کانسٹیبل لیول کے کارپورل کو 75,000 روپے دیا جائے گا, یعنی 4 گنا زیادہ تنخواہ دی جائے گی, جبکہ اس نے کوئی کام ہی نہیں کرنا ہے کیونکہ یہاں سے انسرجنسی ہو ہی نہیں رہی. یہاں تو کام ہے سارا تفتیش کا اور قانون کا. اور میں اس طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ جو ریئل پرابلمز ہیں خدا را ان کی طرف توجہ دیجیے. ریئل پرابلمز ہے آپ کا قانون میں جو سکم ہے. 51% مقدمات جن کا فیصلہ 2013 میں ہوا ہے دہشت گردی کے, اس میں دہشت گرد اس بنا پہ رہا کر دیے گئے عدالتوں سے کہ FIR میں دہشت گرد کا نام نہیں لکھا گیا تھا. اب کس طرح سے پتا چلے کہ خود کچھ دھماکے والے کا نام کیا ہے, یا جو موٹر سائیکل پہ آئے ہیں اور فائر کر کے کسی کو ٹارگٹ کلنگ کا شکار کر گئے اس کا نام کیا ہے, یا جو کسی نے بم کہیں دفن کیا ہوا تھا یا کسی چیز میں لگایا تھا اس کا نام کیا ہے. یہ تو تفتیش میں ہی بات سامنے آئے گی, لیکن اس چیز کو بیس بنا لیا گیا ہے. اور یہ ایک غلط روایت جو پولیس نے ڈالی تھی FIR میں نام ڈالنے کا, عدالتوں نے اس میں مہر لگا دی اور اب عدالتیں اس کا ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ یہ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور بے شمار قوانین ہیں. فار ایگزامپل پولیس کے سامنے کسی بھی دہشت گرد کی جو کنفیشن ہے, جو اس کا اقرار جرم ہے, وہ ایڈمیسیبل پیس آف ایویڈنس نہیں ہے قانون شہادت کے مطابق. اس سے پہلے قانون شہادت میں تبدیلی کرنے کی بجائے اینٹی ٹیررزم ایکٹ میں ایک شک ڈالی گئی کہ اس طرح کی جو اقرار جرم ہے وہ اگر گزٹڈ پولیس آفیسر کے سامنے ہو تو اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. سپریم کورٹ نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ یہ ایک سبسٹینٹو لا ہے قانون شہادت. اگر آپ نے اس طرح کی چیز لانی ہے تو اس میں تبدیلی کیجیے. مجھے افسوس ہے کہ ابھی تک اس بارے میں کچھ نہیں کیا جا رہا. دیگر بات یہ ہے کہ جہاں پہ یہ دہشت گردی کی آباد گاہیں ہیں, جہاں ٹریننگ ہوتی ہے, جہاں پلاننگ ہوتی ہے, وہاں پر ملکی قوانین کا فاٹا میں بی ایریاز میں وہاں پر ملکی قوانین کا عمل دخلی کوئی نہیں ہے. ایک آخری بات کروں گا, شاید آپ کے لیے یہ اچمپے کی بات ہو کہ پنجاب کے اندر بھی ایک ٹرائبل ایریا ہے جو ڈی جی خان ڈسٹرکٹ اور راجن پور ڈسٹرکٹ میں واقع ہے, اور اس وقت ہو یہ رہا ہے, اور یہ انٹائرلی ہمارے یہ جو دوسرے بھائی ہیں بیوروکریٹس ان کے کنٹرول میں ہے. اور اس وقت تمام کار چور, تمام ہر طرح کے جو ملزمان ہیں وہ اس علاقے میں اکٹھے ہوتے ہیں, اور کبھی وہ سوئی پہ اٹیک کرتے ہیں, کبھی وہ ادھر سے قافلوں پہ اٹیک کرتے ہیں, اور وہ علاقہ بھی علاقہ غیر بنتا جا رہا ہے. اور وہ غیر آئینی طور پر ایک علاقہ جو ٹرائبل ایریا وہاں پہ قائم ہے اس کو تو برائے مہربانی فوری طور پر ختم کرنا چاہیے. جی زعیم قادری صاحب, یہ کیا ہو گیا پنجاب میں بھی یعنی اگر ایک قبائلی علاقہ. جی قادری صاحب. جی یقیناً ہے, اور میں ایگری کرتا ہوں ان سے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ بڑی گہری نظر ہونی چاہیے گورنمنٹ کی, اور ان جو باتیں شوکت بھائی نے فرمائی ہیں بالکل درست ہیں. لیکن بات تو یہ ہے کہ کیا اس وقت یہ پریمپٹ کیا جا سکتا ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وہ ٹیررزم کی لہر جو ہے وہ پنجاب تک نہیں پہنچے گی, اور اگر پہنچے گی خدا نخواستہ اللہ کرے کہ نہ ہو, تو کیا ہم نہیں سمجھتے کہ اس کی پریمپٹو میئرز کے تحت ایک ایسا محکمہ کریٹ کر دیا جائے جو خود رسپانسبل بھی ہو اس کی ساری ان پٹ پہ, اور رسپانسبل بھی ہو اس پہ ڈلیور کرنے کے لیے. تو اگر اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی فورس کریٹ کر دی جائے کہ اس کو جب بھی خدا نخواستہ اس طرح کو کوئی واقعہ پیش آئے اس کو وہ انویسٹیگیٹ بھی کرے, اور دیگر ایجنسیز بھی. اس میں یہ تو نہیں ہوگا کہ خدا نخواستہ اگر کہیں کوئی مس ایپ ہو گیا ہے, کوئی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے تو پولیس اس کے نزدیک ہی نہیں آئے گی. قادری صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ یعنی شوکت جاوید صاحب ظاہر ہے کہ سابق آئی جی, اب معاملہ یہ ہے کہ پولیس میں اگر یہ پرپوزل اس کو خوش دلی سے نہیں لیا جا رہا, بددلی پھیل رہی ہے. نہیں, کوئی بددلی نہیں پھیلنی چاہیے, یہ کوئی بددلی پھیلنے کی بات نہیں ہے. ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے جو ایونچولی انہیں کو فیسیلیٹیٹ کرے گا یا ان کے نظام کو مزید اسٹرینتھن کرے گا. اب پولیس والے سر بات یہ ہے نا کہ ابھی تو وہ 10 سال لگانے پڑیں گے جو پوری دنیا لگا چکی ہے. اب ہم اگر لگانا چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی فورس کریٹ کر دیں کہ خدا نخواستہ اگر اس طرح کا کوئی پرابلم ہو تو اس کو کنفرنٹ کیا جائے, تو وائی ناٹ. مطلب اس میں میں بالکل نہیں سمجھ پایا کہ کیا وجوہات ہیں جس پہ پولیس اتنی بزد ہے کہ ٹیررزم کا محکمہ ان کے ساتھ رکھا جائے. اور میں نہیں سمجھتا کہ قانون اور آئین کے مطابق ان کی درج کی ہوئی FIR جو ہے وہی امپلیمنٹ ہوگی. وہی تو ہے وہ میرے خیال میں جگہ ہے جہاں پولیس بھی اس میں اپنا ان پٹ دے گی. تو یہ سب کو مل کے کرنا ہے کام, کیونکہ یہ ایک نیا فنومنا ہے پوری دنیا میں, اور اس فنومنے کو کنفرنٹ کرنے کے لیے بہت سارا ریسورس, بہت ساری عقل و دانش اور بہت ساری محنت درکار ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس محکمے کے بننے کے بعد ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج ہو جائے گا لا انفورسنگ ایجنسیز کو کہ وہ
टेररिज्म के लिए गेयर्ड अप होंगी, तो मैं नहीं समझता कि इसको रोकना चाहिए या इसके खिलाफ कोई ऐसी बात होनी चाहिए। जी कादरी साहब, जी शौकत साहब कुछ का फरमाना। जी मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो नया महकमा मर्ज वजूद में आ रहा है, ना तो इनको कानून का कोई इल्म होगा, ना इनको कुछ तफ्तीश का इल्म होगा, और ना ही आप ये कैसे कह रहे हैं कि उनको इल्म नहीं होगा? मतलब पहले से कैसे तय? तो तफ्तीश का काम सिखाने के लिए, कानून का काम सिखाने के लिए हमें 2-2 साल पढ़ाया जाता है इस सिलसिले में। इनको तो स्टेट में भर्ती करके आप महकमा बना रहे हैं, और जिस तरह कादरी साहब फरमा रहे हैं कि पंजाब में दहशतगर्दी की लहर या उसका खदशा मौजूद है, तो ये खदशा ही नहीं है, तालिबान इसको हकीकतन कह चुके हैं कि हम अब टारगेट जो है पंजाब को करेंगे। और अगले 2-3 माह में ये पंजाब में अगर खुदा न खास्ता ये लहर आ गई तो पुलिस के पास ये इख्तियारात नहीं होंगे, उनका महकमा वाइंड अप हो चुका होगा, नया महकमा अभी ग्राउंड पे पूरी तरह से आया नहीं होगा। अगर आ भी चुका होगा तो उनके पास ना ही वो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग होगी, ना ही उनके पास कानून का इल्म होगा, तो ये तो एक बिल्कुल डिजास्टर सिचुएशन हो जाएगी। और तीसरी बात मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि नए महकमे पे आप कोई 7 अरब रुपए खर्च करना चाह रहे हैं, जबकि मौजूदा CTD पे 38 करोड़ रुपए सिर्फ खर्च होते हैं। जो नासिर खोसा साहब की कमेटी थी उसने कहा था कि इस महकमे को ये तमाम टेक्निकल इंफॉर्मेशन की सहूलियात मुयस्सर की जानी चाहिए। आज 3 साल हो गए इस बात को, उस तरफ एक कदम भी नहीं उठाया गया। ना वो कॉल डिटेल ले सकते हैं, ना कॉलर्स की लोकेशन ले सकते हैं, ना वो ईवसड्रॉपिंग कर सकते हैं। ये वैसे समझ से बालातार है कि ये इख्तियार पुलिस के पास क्यों नहीं है? हालांकि ये एक सिर्फ नोटिफिकेशन होना है, उसके लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं है। आपने एक नोटिफिकेशन करना है कि टेली कम्युनिकेशन एक्ट की सेक्शन 3 के तहत पुलिस का फलाना महकमा ऑथराइज्ड है ये काम कर। जी हुसैन साहब आपने यानी दोनों के दोनों आपने मौक़िफ़ सुन लिया, आप क्या कहेंगे? यानी फिर कितनी संजीदगी आपको नजर आ रही है ये यानी निपटने के लिए इस खतरे से? थैंक यू सो मच अनीक। मेरा ये ख्याल है कि ये बात कहना कि जी नए महकमे में लोगों की ट्रेनिंग नहीं होगी, उनको कानून का पता नहीं होगा, वो इफेक्टिवली काम नहीं कर सकेंगे, आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा ओवर एग्जैजरेशन है। ऐसा नहीं है, इस तरह की बात नहीं है। लाजमात है जब एक नया महकमा बनता है तो उसका एक मुफस्सल किस्म का प्रोजेक्ट बनता है और उसके बाद ये तमाम चीजें फैसला होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नए तजुर्बात हो रहे हैं और कोई नाइव किस्म के इनएक्सपीरियंस लोगों को लाया जाएगा। मैं आपको अभी भी दोबारा से बताऊंगा कि ऐसा इसके अंदर हर सूरत में पुलिस की ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में जो कि नया बनेगा। बहरहाल मैं अब आपके सवाल की तरफ आता हूं खैबर पख्तूनख्वा के लिहाज से कि हुकूमत ने अभी तक कोई काउंटर टेररिज्म पॉलिसी अभी तक अडॉप्ट नहीं की और न दी है। पुलिस बजाते खुद भरपूर तरीके से जो वो पहले कर रही थी अभी तक वो कर रही है, अगरचे उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है। और अनीक आप हैरान हो जाएंगे, मैं आपको ये बताऊं कि 3 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब की पुलिस के बराबर की गई हैं। इसका मतलब खैबर पख्तूनख्वा जब से दहशतगर्दी का जो मॉन्स्टर है वो खुला है और उसने तबाही बर्बादी मचाई और सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर हुआ है, उसकी पुलिस की तनख्वाहें सबसे कम, उसकी पुलिस की तनख्वाहें कम से कम पंजाब से कम थी। और हमेशा पुलिस ये बात करती थी कि हमारी तनख्वाहें कम से कम पंजाब के बराबर करते हैं, जहां पर कि इतना दहशतगर्दी नहीं हो रही है। एक बात। दूसरी बात, जब भी मैं पुलिस ऑफिसर से मिलता हूं वो मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स करते हैं। वो कहते हैं जी हम काउंटर टेररिज्म, हम चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल क्राइम्स यूनिट बनाया जाए, हम चाहते हैं किसी तरीके से एक ऐसा यूनिट बनाया जाए जिसमें साइबर क्राइम्स जो है वो स्टडी किए जाए। फोरेंसिक लैब नहीं है, फोरेंसिक लैब एक छोटी सी बनाई गई है यहां पर, लाहौर में ज्यादा से ज्यादा केसेस को ले जाए जाते हैं, जबकि यहां पर दहशतगर्दी के जो वाकयात हैं वो ज्यादा हो रहे हैं। कोई क्रिमिनोलॉजी के लिहाज से कोई स्कूल कायम किया जाए जिसमें कि ज्यादातर ये काउंटर टेररिज्म क्राइम्स के बारे में लोगों को बताया जा सके, ऑफिसर्स को ट्रेन किया जा सके। ये तमाम चीजें क्या बता रही हैं? हमें बता रही हैं कि पुलिस को अर्जेंटली एक रिफॉर्म्स पैकेज की जरूरत है, खास तौर से खैबर पख्तूनख्वा और इन जनरल पूरे पाकिस्तान के लिहाज से। अनीक होता क्या है, हम बेहतरीन वेपन पुलिस वालों के हाथ में दे देते हैं और हम समझते हैं जाएं जी आप दहशतगर्दों से मुकाबला करें। ये बेहतरीन वेपन सब कुछ नहीं है, दर हकीकत उनको एक पूरे प्रोजेक्ट की जरूरत है जिसके तहत उन्हें कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की जरूरत है, उन्हें रिसर्च एक्सपर्ट की जरूरत है, उन्हें एनालिसिस के एक्सपर्ट की जरूरत है। वो रिसर्च कंप्लीट होगी तो अनीक मालूम है क्या होने उसके बाद? आप देखेंगे कि दहशतगर्द अभी अटैक नहीं कर पाया होगा कि पुलिस उनके अमाज गांव तक पहुंच चुकी होगी। और इसको अंग्रेजी में तुम और मैं क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। यानी आप अगर मैं बरतानिया में रहा और वहां पर मैं वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, आपकी बात जी आपकी बात बढ़ाएंगे इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। शौकत जावेद साहब क्या फरमाएंगे आप? अपने अभी सरवरती साहब की गुफ्तगू सुनी और ज़हीम कादरी साहब का भी गालिबन इस बात से इख्तिलाफ है, वो ये कह रहे हैं कि
हमें पहले से ये तय नहीं करना चाहिए पुलिस ऑफिसर को कि एक पुलिस यानी कि वो जो नया महकमा बनेगा उसके लोगों को तजुर्बा नहीं होगा या वो लाजमन नाकाम होंगे? जी बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो शख्स आज भर्ती हो रहा है और उसको सिर्फ आर्मी का तजर्बा हासिल है, वो किस तरह से आते साथ ही तफ्तीश करेगा। और उसको ये जो इतने किताबें हैं कवानीन की, हमें तो वो सीखने में 2 साल लगे थे और फिर उसके बाद भी कहा है कि आर्मी वाले होंगे, किसने कहा है कि मैं ये समझ रहा हूँ उसमें पुलिस वाले ज्यादा होंगे। नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, ये फैसला वाली बात है। देखिए सर, ये फैसला ब्लैक एंड व्हाइट डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें तमाम के तमाम पुलिस ऑफिसर्स हैं, तमाम बेहतरीन किस्म के जो सारा मसला है, सूबे से निकाल कर उनको पंजाब की काउंटर टेररिज्म पॉलिसी स्ट्रांग तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वो पंजाब में क्यों लोग इस तरह का सोचेंगे? मैं ये सिर्फ आपसे इख्तिलाफ ये करना चाह रहा हूं कि हम पहले से क्यों सोच लें कि एक इदारा बनाया जाए जिसमें आर्मी नहीं, लेकिन कादरी साहब मेरा ख्याल इंक्लूड करते हैं। आप बताएं कादरी साहब, मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। सुरवर्ती साहब, ये उस स्कीम में जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पंजाब गवर्नमेंट को भेजा गया चिट्ठी, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ना पुलिस की प्रेमिसेस यूज की जाएंगी, ना ही पुलिस का कोई भी अफसर इसके नजदीक आने दिया जाएगा। मैं नहीं समझता ये दुरुस्त बात है। ये दुरुस्त बात है, ये आप जाके देखिए और फिर उसको उस पर जी कादरी साहब जी फरमाइए। मैं ये समझता हूँ, देखें। और शौकत साहब, मुझे जो पता चला है प्लीज। जी कादरी साहब, देखिए सर, मैंने ये बात वाज़ेह तौर पे की कि पाकिस्तान पुलिस ने बहुत कुर्बानियां दी हैं टेररिज्म के अगेंस्ट, बहुत जंग लड़ी है, खुद कुछ बम्बार को टकराया है। सवाल ये है कि बहुत जिक्र ये कर रहे हैं, 2 सेकंड दे दें। बहुत कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर्स, बहुत काबिल पुलिस ऑफिसर्स आज भी मौजूद हैं और कुछ रिटायर हो चुके हैं, जिनमें मेरे भाई भी हैं। अर्ज ये है कि इनसे इस्तिफादा करना जरूरी है। मैं ये बात एग्री करता हूं कि ये नहीं हो सकता, और मैं नहीं समझता कि सिर्फ फौज के ही लोग जो हैं वो इस सिस्टम को देख सकते हैं। उसमें बाकायदा उन सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को इनपुट होनी चाहिए, और मैं खुद से समझता हूं ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर ऐसा नहीं है, अखबारात उठा के देख लीजिए जिसमें इश्तहारात आए हैं, भर्ती के लिए इश्तहारात आए हैं, और उसमें लिखा गया है कि भाई वो लोअर कार्डर सर ऊपर के वालों के लिए भी आए हैं कि कर्नल और मेजर्स होंगे। ये स्कीम में है। अगर ये है, बड़े वसूख के साथ ये बता रहा हूं, वरना झगड़ा किस बात का? अगर ये ना हो, अगर पुलिस वालों पर ही मुश्तमिल एक अलहदा महकमा बनाना है तो कोई इसमें किसी को इतराज ही नहीं है। पुलिस वालों में कोई इतराज ही नहीं है। पुलिस वालों में मुश्तमिल नहीं बनाना, पुलिस वालों से मदद लेनी है, जरूर लेनी चाहिए। और जब पुलिसिंग का काम है तो वो आप पुलिस वालों से ही कराएंगे। अगर नहीं, ये पुलिस का काम नहीं है सर। टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म में पुलिस दुनिया सारी में ये सिर्फ पुलिस करती है। सर आप सारी जिंदगी कहते रहे, 10 साल आप लोग कहते रहे कि पुलिस का ये काम नहीं है, वी नॉट गेट अप। ये कभी भी नहीं कहा गया। हमने हमेशा ये कहा गया कि इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ना जो है वो पुलिस के बस की बात नहीं है। इंसर्जेंसी और टेररिज्म में जमीन आसमान का फर्क है। जो इंसर्जेंसी होती है उसमें दुश्मन आपके सामने होता है और उसके साथ आपको जंग करनी पड़ती है। जो टेररिज्म है उसमें ना तो आपको, पुलिस वालों ने ये कहा कि वो जो टेररिज्म है उसमें आपको, कादरी साहब आपके प्रोग्रामों में हमेशा इस तरह से क्रॉस टॉक होती है, आप मेरी बात को सुन लीजिए। मेरी खत्म नहीं हुई सर। इसलिए आप मेरी बात सुन लेना, आपकी बात वो आप उसी को रिपीट किए जा रहे हैं। मैं रिपीट कि जो टेररिज्म का काम है जो वो तमाम दुनिया में पुलिस करती है। और मैं फिर जो असल बात की तरफ आता हूं कि टेररिज्म सिर्फ एक महकमा बनाने से कंट्रोल में नहीं आएगा, इसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजी की जरूरत है। जैसे हुसैन साहब ने भी कहा, आपको दीनी मदारस दीनी मदारस को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको सिलेबस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको मईशत को दुरुस्त करना पड़ेगा, आपको पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। ये तमाम मसाइल हैं जिनका एक कॉम्प्रिहेंसिव, सिर्फ ये कह देना कि पुलिस वालों को निकाल दो इस काम से, ये इस काबिल नहीं है, और यही उस चिट्ठी में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल काबिल। लेकिन इसकी वजह से ये वैसे हमें तस्लीम करना चाहिए कि ज़हीन कादरी साहब ने मतलब ज़ाहिर हुकूमत का हिस्सा, लेकिन वो भी इस बात को शौकत साहब तस्लीम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पुलिस ऑफिसर्स की मदद लेनी चाहिए और ऐसा इंक्लूड होना चाहिए। और अगर ऐसा लेटर, ये प्रपोजल आई है, मैं जवाब दे लूं। जी मैं ये करना चाह रहा हूं कि जिन बाकी मुज़मरात पर शौकत जावेद साहब ने रोशनी डाली है कि वो एजुकेशन की कमी है, ये तो फिर दूसरी तरफ निकल जाएंगे। ये ठीक है, इससे कोई दुआरा नहीं है। लेकिन बहरहाल पुलिस खुद ये कहती रही है कि हम गेट अप नहीं हैं इस क्राइम के निजाम को देखने के लिए, हम टेररिज्म को कन्फ्रंट करने के लिए गेट अप नहीं है। ये बारहा हुई बात,
اور اگر کوئی اس طرح کا ایک علیحدہ محکمہ پولیس کو اس چیز سے نالا نہیں ہونا چاہیے اور پولیس کے وہ سینئر لوگ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میں فائنل ورڈ بولتا ہوں 2-3 پوائنٹس میں سب سے پہلی بات کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے اور یہ ایکسکلوسیولی پولیس کے پاس ہے. اس وجہ سے میں جو دیکھ رہا تھا جو میں نے پتہ کرایا ابھی تک کہ پنجاب میں جو ہونے والا ہے وہ یہ ہے کہ پولیس آفیسر اس میں ڈومیننٹ میجورٹی میں ہوں گے. سپورٹ کے لیے آرمی سے کچھ آفیسرز آئیں گے اور کچھ ایکسپرٹیز ان کے پاس آئیں گی. اب خیبر پختونخوا میں پولیس کے پاس کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور پنجاب میں جو ہے وہ آرمی کے پاس چلا جائے سم تھنگ انڈرسٹینڈیبل ہے میرے لیے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پولیس سے اگر یہ لے لیا گیا تو بہت زیادہ زیادتی ہوگی. یہ پولیس کو ڈیمورلائز کرنے کی بات ہے. اگر کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پولیس سے چھین لیا یہ بہت غلط کام ہوگا اور یہ بالکل اس کی اسٹریٹجی کے خلاف. بہت بہت شکریہ سر بہت بہت شکریہ جی. فائنل ورڈ ظہیم قادری صاحب فائنل ورڈ. ہوں کہ اس محکمے کا بننا بے حد ضروری ہے اور ایک جامع پروگرام ہونا چاہیے اور یقیناً پولیس کے وہ سینئر آفیسر جنہوں نے ٹیررزم کو کنفرنٹ کیا ہے ان کی رائے بھی لی جانی چاہیے, ان کو شامل بھی کیا جانا چاہیے. جو انیشیل اشتہار آیا ہوگا وہ یقیناً ان لوگوں کے لیے ہوگا جو باہر سے آنے ہیں لیکن بہت بہت شکریہ جی. فائنل ورڈ شوکت صاحب. جی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس پروگرام کی ریکارڈنگ کو محفوظ رکھیے گا. اگر یہ محکمہ جس طریقے سے یہ بنانا چاہ رہے ہیں اس طرح سے بنا تو یہ 2-3 سال کے بعد آپ وائنڈ اپ کریں گے اور اس کو سخت ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ شوکت صاحب. یو میڈ یور پوائنٹ. بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. ہم نے گفتگو کی. ظاہر ہے کہ اس پر پاکستان کا ہر شہری دردمندی سے سوچے گا اور سنجیدگی سے سوچے گا اور اپنی جان اور اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے ہر شہری کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک منظم پالیسی اختیار کریں. اور ظاہر ہے کہ پولیس جو فرنٹ لائن کی فورس ہے اس کو ڈیمورلائز کسی طرح سے بھی نہیں ہونا چاہیے. پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوا. آپ سے کل ہوگی ملاقات 7 بجے. دیکھتے رہیے دنیا نیوز.